خصوصاً نماز عزیزان جوانان، آپ تجار، طلاب، ملازمین، جو جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو بہت مصروف ہو، مجھے معلوم ہے بہت مصروف ہو، بلکہ جن کی کوئی جاب نہیں ہے وہ سب سے زیادہ مصروف ہیں، ان کے پاس بالکل ہی کسی چیز کا وقت نہیں ہے، اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اپنے پیٹ کے لیے جاب کر لیں تھوڑی سی۔ لیکن جو بھی مجبوری ہے، جو بھی جاب ہے، جتنی بھی مصروفیت ہے، نماز کے لیے وقت نکالو۔ نماز وہ سادہ سی چیز نہیں ہے جو ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت معمولی سا ایک عمل نہیں ہے، ایک اٹھک بیٹھک نہیں ہے، ایک حضور حاضری نہیں ہے۔ نماز اس لیے دین کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، چونکہ نماز بندے کے لیے خدا کی سب سے بڑی نعمت و لطف ہے کہ روزانہ کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا کوشش کر، والد فرزند کو نصیحت فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ میں وہ جو نصیحت موجود ہے، من العبد الفان، ایک فانی باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے وصیت نامہ ہے، بہت خوبصورت، زیبا، عالی مضمون، وہ روزمرہ زندگی کا منشور ہے وہ وصیت نامہ۔ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے فرزند ارجمند کو کہ بیٹا کوشش کر، حتی المقدور، تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ جس طرح اس نے تجھے جو کچھ دیا ہے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں رکھا، وہ بغیر واسطے سے تجھ سے متصل ہے، تو بھی بغیر واسطے سے اپنے رب سے مرتبط ہو جا۔ بغیر واسطے سے، جب کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ روح القدس، نہ جبریل، نہ ملائکہ مقربین، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ ائمہ، کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے، جس میں عبد بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ خود بارگاہ رب میں پہنچ جاتا ہے، اس عمل کا نام نماز ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے بیچ میں، اور مکالمہ ہے یہ ذکر نماز۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے لیے لازمی ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ، سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد ایاک نعبد، یہاں تک ایاک نعبد تک ایک مضمون چل رہا ہے، اور پھر آگے ایک اور مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فاتحہ ایک حصہ ہے رب کا کلام ہے بندے کے ساتھ، اور ایک حصہ ہے اس ڈائلاگ کا، بندے کا رب کلام ہے اپنے رب کے ساتھ۔ رب کلام کرتا ہے، بندہ سنتا ہے، اور بندہ کلام کرتا ہے اور رب سنتا ہے۔ یہ سنی ہوگی آپ نے روایت، بعض اوقات بعض بزرگان علماء پڑھ دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری مجالس میں اس طرح کے مطالب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن بعض پھر بھی ہمت کرتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف ہی پڑھ جاتے ہیں۔ حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ روایت کہ امام علیہ السلام جب نماز قائم کرتے تھے، پڑھتے تھے نماز، اس نماز پڑھتے ہوئے اس
ذکر پہ جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو تکرار کرتے تھے، بعضوں کا تکرار کرتے، کثرت سے تکرار کرتے تھے، اور تکرار کرتے کرتے امام گریا و بکا شروع ہو جاتا، رونا شروع ہو جاتا، آنسو جاری ہو جاتا، اور اسی تکرار کے اندر امام کا بدن کانپنے لگتا، لرزنے لگتا تھا، ایسا لرزہ جو دیکھنے والا پریشان ہو جاتا تھا، جیسے کوئی شدید خوف سے، شدید قسم کے خوف سے کسی کے اوپر اگر خوف آ پڑا ہو اور وہ تھر تھر کانپ رہا ہو، آنکھوں سے آنسو، پورا بدن لرز رہا ہے، بسا اوقات امام کا لباس آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا، اور لرزہ اتنا شدید تھا کہ دیکھنے والا پریشان ہو کے گھبرا جاتا کہ اب گر جائیں گے مصلی کے اوپر۔ بعض لوگ جب دیکھتے یہ منظر اور بعد میں امام علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھتے، اس کا راز پوچھتے کہ یہ کیا مطلب ہے، یہ آپ اس ذکر پہ جب پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہنچ کر تکرار کیا آپ نے، تکرار کے بعد گریا کیا آپ نے، گریا کے بعد لرزہ طاری ہوا، کہاں پہ شدید خوف جیسے شدید طاری ہے، یہ کیا منظر تھا، یہ کیا حالت تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حالت یہ تھی کہ میں نماز شروع کی، پھر جب اس ذکر پہ پہنچا اور اس ذکر کو جب تکرار کیا تو ایک حد تک میں نے یہ ذکر کیا، میں کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اثناء نماز میں اس تکرار کے اندر یہ اسرار نماز ہے، یہ احکام نماز نہیں ہے، احکام فقہی نہیں ہے، یہ اسرار نماز میں سے ہے۔ نماز کے 3 حصے ہیں، تعلیمات نماز، احکام نماز، آداب نماز اور اسرار نماز، یہ 3 علم، 3 فقہ ہیں، فقہ اصغر، فقہ اوسط و فقہ اکبر۔ فقہ اوسط، فقہ اصغر یہ ہے جو رسالہ توضیح المسائل ہے مجتہد کی، جس کے اندر احکام نماز کے لکھے ہوئے ہیں کہ نماز میں یہ واجبات ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ نواقض نماز ہیں، یہ فقہ اصغر کہلاتی ہے یہ علم۔ آداب الصلاۃ، کہ نماز کو ان آداب کے ساتھ پڑھو، جیسے زینت مزین ہو کے پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، خلوص خضوع خشوع سے پڑھو، یہ آداب ہیں۔ اور کچھ ہے اسرار نماز، حقیقت نماز، سر نماز، باطن نماز، روح نماز۔ وہ روح نماز یہ ہے، وہ بندگی یہ ہے حقیقی، کہ امام نے فرمایا کہ میں نے یہ ذکر یوں نہیں کہ پھر میں نے پڑھا یا میں نے سنا، میں نے قرآن سے پڑھا یا حفظ سے پڑھا، بلکہ یہ ذکر میں نے سنا، اپنے پروردگار سے سنا، میں نے اپنے رب سے سنا، میں نے یہ ذکر، اور جب رب سے سنا یہ ذکر تو مجھ پر کب کبھی طاری ہوگی، خوف طاری ہوگی۔ یہ مثال ہے کس کی، کہ اگر انسان واقعاً دل سے نماز پڑھے، خشوع سے نماز پڑھے، آمادہ ہو کر نماز پڑھے، صرف بار اتارنے نہ جا رہا ہو، بوجھ اتارنے نہ جا رہا ہو، فٹیک نہ ہو، نماز پڑھ رہا ہو، نیت کے ساتھ جائے، شکستہ دل کے ساتھ جائے، آمادہ نرم دل کے ساتھ جائے، تو یہ رابطہ اس ظاہری ادب سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ ارتباط بہت گہرا اور بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ نماز سے مدد لو، اور لیتے ہیں لوگ عزیزان، نماز سے مدد لیتے ہیں۔ امام خمینی کے حالات میں ہے کہ ہر مشکل مرحلہ جب امام پر آیا تو امام نے نماز سے مدد لی، کسی سپر طاقت سے مدد نہیں لی، نماز سے مدد لی، اللہ سے مدد لی، اور اللہ سے مدد نماز میں ملتی ہے انسان۔ یہ آپ کے لیے شاید اجنبی بات ہوگی، پہلے میں نے بعض مجالس میں ذکر کیا ہے، ابن سینا، یہ نابغہ روزگار شخص جو ہر علم کا استاد ہے، استاد الکل ہے، فلسفے کا، طب کا، ریاضیات کا، جیومیٹری کا، حساب کا، ہر ایک علم کا، اس سے بڑا فیلسوف پیدا نہیں ہوا
ان کا اپنا کہنا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنے حالات زندگی اپنی کتاب کے مقدمے میں درج کیا اور اس میں لکھا ہے کہ میں جب مثلا کسی مشکل میں، فیلسوف ہر روز ایک مشکل میں پھنستا ہے، کئی مشکلات میں پھنستا ہے، لا ینحل مسئلے پورے نظام ہستی کے، کائنات کے. اب آپ سمجھتے ہیں آئنسٹائن کو کتنی مشکلات ہوں گی؟ آپ جتنی تو ہوں گی کم از کم جو آپ کی ہیں نہ، بہت زیادہ تھیں. کیوں کہ دن رات اس کا کام نظام ہستی کو سمجھنا تھا، اور جس کا کام نظام ہستی کو سمجھنا ہو، ایسا نظام جس کی ایک گتھی بھی کسی نے حل نہیں کی، بالکل کورا پڑا ہوا ہے یہ نظام، اور اس کو پہلی دفعہ کشف کرنا ہے، اس کو تو ہر قدم پہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہر قدم پہ وہ رک رہا ہے. یہ معمہ ہے، یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، نہیں معلوم. اب معلوم نہیں آئنسٹائن کیا کرتا تھا، لیکن ابن سینا نے تو خود لکھا ہے کہ مجھے جب بھی مشکل پیش آتی تھی تو میں تاشقند کی جامع مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اور نماز ختم ہونے سے پہلے خدا مجھے جواب دے دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن ظاہر نماز پڑھتا تھا ابن سینا، نماز پڑھتا تھا، بوجھ نہیں اتار کے پھینکتا تھا. مدد لو نماز سے، نماز صلہ ہے.